بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر عطاء اللہ شاہ اور اردو آن لائن سے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے میر تقی میر کی شاعری کی خصوصیات۔ اس لیکچر میں ہم میر تقی میر کی شاعری کی خصوصیات پر بات کریں گے۔ میر تقی میر اردو کے ایک عظیم شاعر ہیں۔ اردو کے تمام بڑے نقادوں نے ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ ان کی شاعری میں جو درد و غم ہے، تاثیر ہے اور جو جذبات کی عکاسی ہے اور دیگر فنی اور فکری خوبیاں ہیں، ان کی وجہ سے ان کی شاعرانہ عظمت مسلم ہے۔ میر کی شاعری پر بات کرنے سے پہلے ہم ان کے حالات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ میر تقی میر 28 مئی 1723 کو آگرہ میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 20 ستمبر 1810 کو لکھنؤ میں ہوئی۔ میر تقی میر کا اصل نام اور پورا نام میر محمد تقی تھا۔ ان کے والد کا نام محمد علی متقی تھا اور میر کی رہائش آگرہ، دہلی اور لکھنؤ میں رہی۔ آگرہ میں وہ پیدا ہوئے اور ان کا بچپن آگرہ میں گزرا۔ جوانی میں وہ دہلی چلے آئے اور دہلی میں زندگی گزاری اور اس کے بعد آخری عمر میں وہ لکھنؤ گئے اور لکھنؤ میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ میر تقی میر کی تصانیف کی بات کی جائے تو میر تقی میر کے 6 دیوان اردو غزلوں کے ہیں، ایک دیوان فارسی شاعری کا ہے، متعدد مثنویاں بھی انہوں نے لکھی ہیں، اور نکات الشعراء کے نام سے اردو شاعروں کا ایک تذکرہ انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ذکر میر کے نام سے انہوں نے اپنی خود نوشت سون حبری لکھی ہے، اس میں انہوں نے اپنی زندگی کے حالات خود بیان کیے ہیں، اور فیض میر کے نام سے ایک مختصر فارسی تصنیف بھی میر تقی میر کی ہے۔ میر تقی میر کو اپنی شاعرانہ عظمت کا خود بھی احساس تھا، چنانچہ ان کے دیوان میں بہت سے ایسے اشعار موجود ہیں کہ جن میں انہوں نے اپنی شاعری پر تبصرہ کیا ہے اور اپنی شاعرانہ عظمت کو خود بیان کیا ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا، جب کہتے کسو کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماریاں۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہ رکھو کان نظم شاعران حال پر اتنا، چلو ٹک میر کو سنیے کہ موتی سے پیروتا ہے، اور جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ اور پھر انہوں نے بہت بڑی بات کی ہے کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ اور دوسرے شعراء جو ہیں، یعنی اردو کے میر کے بعد آنے والے اہم شعراء اور بڑے شعراء نے بھی میر کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، خراج تحسین پیش کیا ہے اور میر کو ایک عظیم شاعر قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پہ غالب کہتے ہیں کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اور غالب کا ایک اور شعر یہ ہے کہ غالب اپنا تو عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔ اس شعر میں غالب نے امام بخش ناسخ کا ایک مصرع دہرایا ہے کہ آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں، اور اس پر یہ کہا ہے کہ غالب اپنا تو عقیدہ ہے، کہ ناسخ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں، اور ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے۔ اور آگے غالب کہتے ہیں کہ میر کے شعر کا احوال کہوں کیا غالب، جس کا دیوان کم از گلشن کشمیر نہیں۔ شیخ امام بخش ناسخ کہتے ہیں کہ شبہ ناسخ نہیں کچھ میر کی استادی میں، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔ یعنی غالب کا جو شعر میں نے آپ کو سنایا کہ غالب اپنا تو عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں، اس شعر میں غالب نے ناسخ کی اسی شعر کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں ناسخ نے یہ کہا ہے کہ شبہ ناسخ نہیں کچھ میر کی استادی میں، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔ اور ذوق نے کہا ہے کہ نہ ہوا پر نہ ہوا میر سا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ اسی طرح مولانا حضرت موہنی کہتے ہیں کہ شعر میرے بھی ہیں پر درد ولیکن حسرت، شعر میرے بھی ہیں پر درد ولیکن حسرت، میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں۔ اور سودا
کہتے ہیں، مرزا محمد رفیع سودا کہتے ہیں کہ سودا تو اس زمین میں غزل در غزل. اسی طرح مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہے، غالب کا معتقد ہے، مقلد ہے میر کا. ان شعراء کے علاوہ دیگر شعراء نے بھی میر کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور میر کی عظمت کو تسلیم کیا ہے. مثلا مصحفی کہتے ہیں، اے مصحفی تو اور کہاں شعر کا دعویٰ، پھپتا ہے یہ انداز سخن میر کے منہ پر. اکبر نے کہا، میں ہوں کیا چیز جو اس طرز پہ جاؤں اکبر، ناسخ و ذوق بھی جب چل نہ سکے میر کے ساتھ. میر مہدی مجروح کہتے ہیں، یوں تو ہیں مجروح شاعر سب فصیح، میر کی پرخوش بیانی اور ہے. اسماعیل میرٹھی نے کہا ہے، یہ سچ ہے کہ سودا بھی ہے استاد زمانہ، میری تو فقط میر ہی تھا شعر کے فن میں. اسی طرح امیر کہتے ہیں کہ سودا و میر دونوں ہی استاد ہیں، مگر ہے فرق بہت آہ میں اور واہ واہ میں. انشا کہتے ہیں، ایک بات بتاؤ انشا جی، تمہیں ریختہ کہتے عمر ہوئی، تم سارے جہاں کا علم پڑھے، کوئی میر سا شعر کہا تم نے. اب ہم آتے ہیں میر کی شاعری کی خصوصیات کی طرف. تو میر تقی میر کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت جو ہے وہ درد و غم اور سوز و گداز ہے. میر کی شاعری میں درد ہے، غم ہے، ایک کسک و تڑپ ہے، اور بے پناہ تاثیر ہے، اور ایک سوز و گداز کی کیفیت ہے. میر کی شاعری میں جو غم ہے، اسی نے میر کو ایک عظیم شاعر بنایا ہے، اور یہی غم، یہی سوز و گداز میر کی شاعری کا بہت بڑا وصف ہے، اور اسی نے میر کو امر کیا ہے. اس درد و غم اور سوز و گداز کا تجزیہ کیا جائے تو اس کے پیچھے میر کی زندگی کے حالات بھی ہیں، میر کے شہر یا میر کے زمانے یعنی دہلی کے اور اس زمانے کے حالات بھی ہیں. تو زمانے کے حالات کا اگر جائزہ لیا جائے اور میر کے ذاتی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو میر تقی میر کے والد ایک گوشہ نشین اور صوفی منش انسان تھے. انہوں نے میر کی پرورش کی ذمہ داری اپنے ایک دوست میر امان اللہ کو سونپی تھی، لیکن میر امان اللہ کا میر کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا. میر کی عمر 9 برس تھی کہ میر امان اللہ چل بسے. تو اس پرورش سے میر محروم ہو گئے، اور اس کے کچھ عرصے بعد، چند ماہ بعد، میر کے والد کا بھی انتقال ہو گیا. تو میر بے آسرا ہو گئے اور یتیم ہو گئے. ان کے سوتیلے بھائی نے بھی ان کے ساتھ بدسلوکی کی، تو وہ تلاش معاش کے سلسلے میں دہلی آ گئے. دہلی میں نواب سہام الدولہ کے ہاں وہ ملازم ہو گئے، مگر ایک جنگ میں نواب صاحب مارے گئے اور میر کو واپس آگرہ لوٹنا پڑا، جہاں ان کے سوتیلے بھائی نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی اور انہیں بے دخل کر دیا. تو میر واپس دہلی آ گئے. وہاں اپنے خالو سراج الدین علی خاں آرزو کے ہاں رہنے لگے، لیکن ان کے ساتھ بھی میر کی نہیں بنی. اور یہ ان کے حالات جو دہلی میں تھے وہ یہ تھے. دوسری طرف دہلی کا وہ زمانہ جو تھا وہ شورشوں کا، جنگوں کا، فتنہ اور فساد کا زمانہ تھا. مسلسل دہلی پر حملے ہو رہے تھے، سکھ، جاٹ اور مرہٹے شورش برپا کیے ہوئے تھے. ان تمام حالات میں دہلی کے لوگوں کے مالی حالات بھی بہت زیادہ ابتر تھے، معاشی طور پر لوگ کلاش ہو چکے تھے اور انتہائی ابتر حالات تھے. ان تمام حالات کو میر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان کے ذاتی حالات اور پھر زمانے کے حالات اور پھر عشق میں ناکامی، ان تمام چیزوں نے میر کو غم پسند بنا دیا. میر کی شخصیت غم کی ایک تصویر بن گئی اور میر کی شاعری کا نمایاں وصف جو ہے وہ غم اور سوز و گداز بن گیا. میر ان تمام ابتر حالات کی وجہ سے لکھنؤ روانہ ہوتے ہیں. وہاں نواب آصف الدولہ کے ہاں 300 روپے ماہوار وظیفہ مقرر ہو جاتا ہے، لیکن نواب آصف الدولہ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. عمر کے آخری 3 برسوں میں ان کی جوان بیٹی کا بھی لکھنؤ میں انتقال ہو جاتا ہے اور بیوی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. تو یہ تمام صدمات، یہ تمام آلام و مصائب میر نے اپنی زندگی میں جھیلے، اور یہ تمام فتنہ و فساد کا زمانہ میر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان تمام واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور ان عوامل کی وجہ سے میر کی شاعری میں وہ درد و غم اور سوز و گداز آیا
جس نے انہیں ایک شاعر کی حیثیت سے امر کر دیا اور ان کا ایک شاعر کی حیثیت سے آج تک نام زندہ ہے اور ان کی شاعری زندہ ہے۔ درد و غم اور سوز و گداز کے حوالے سے آپ میر کے یہ شعر دیکھیں کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ اور پھر یہ شعر آپ دیکھیں کہ غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، دل کے جانے کا نہایت غم رہا۔ اور سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا۔ آبلے کی طرح ٹھیس لگی پھوٹ بہے، درد مندی میں کٹی ساری جوانی اپنی، اور ٹک میرے جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ داخلیت اور جذبات نگاری۔ داخلیت شاعری کی وہ خصوصیت ہے کہ شاعر اپنے دل کے ساتھ سروکار رکھتا ہے، اس کے دل پر جو گزرتی ہے اسے لکھتا ہے، اس کے دل کی جو کیفیت ہے اور دل کی جو حالت ہے اس کو اپنی شاعری میں بیان کرتا ہے۔ اور جذبات نگاری سے مراد ہے جذبات کی تصویریں پیش کرنا، جذبات کی عکاسی کرنا۔ تو یہ بھی میر کی شاعری کا ایک اہم وصف ہے۔ اس حوالے سے آپ یہ شعر دیکھیں کہ ہم طور عشق سے تو واقف نہیں ہے، لیکن سینے میں کوئی دل کو جیسے ملا کرے ہے، اور اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لوہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ لوہو یعنی لہو۔ اور روشن ہے اس طرح دل ویرا میں داغ ایک، اجڑے نگر میں جیسے جلے ہے چراغ ایک۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ دلی کی تباہی اور بربادی اور اہل دلی کی حالت زار کو میر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے بہت زیادہ اثرات ان کے دل پر مرتب ہوئے، اور اس کی طرف بھی انہوں نے اپنے کلام میں جا بجا اشارہ کیا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تاج و تخت کا۔ اور سادگی اور سلاست۔ سادگی اور سلاست میر کی شاعری میں ہے۔ میر کے خیالات بھی سادہ ہیں اور میر کی زبان بھی سادہ ہے، لیکن اس طرح کی سادہ نہیں ہے کہ غیر معیاری ہو، بلکہ انتہائی بامحاورہ اور معیاری زبان میر نے استعمال کی ہے، لیکن انہوں نے مشکل پسندی سے کام نہیں لیا۔ اس حوالے سے آپ ان کے 2 اشعار دیکھیں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، اور دل مجھے اس گلی میں لے جا کر اور بھی خاک میں ملا لایا۔ بول چال کا انداز یا خطابیہ انداز میر کی شاعری میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں۔ بول چال کا یا باتوں کا انداز ان کی شاعری میں نمایاں ہے۔ مثلا یہ شعر آپ دیکھیں کہ سنتے ہی نام اس کا سوتے سے چونک اٹھے، ہے خیر میر صاحب کچھ تم نے خواب دیکھا۔ اور یہ بھی دیکھیں عشق کرتے ہیں اس پری روح سے، میر صاحب بھی کیا دیوانے ہیں۔ ترنم اور موسیقیت میر کی شاعری کی خصوصیت ترنم اور موسیقیت ہے۔ میر نے بحریں بھی ایسی استعمال کی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی شاعری میں ترنم اور موسیقیت پیدا ہو گئی ہے، اور میر نے الفاظ بھی ایسے استعمال کیے ہیں، اور پھر بعض اوقات وہ الفاظ کے تکرار سے بھی موسیقیت پیدا کرتے ہیں۔ ان کے شعر پڑھتے ہوئے ایک ترنم کا اور موسیقیت کا اور آہنگ کا احساس ہوتا ہے۔ مثلا یہ شعر دیکھیں کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اور چلتے ہو تو چمن کو چلیے سنتے ہیں کہ بہارا ہیں، پھول کھلے ہیں پات ہرے ہیں کم کم بادو بارہ ہے۔ بے ثباتی بے ثباتی کو دوسرے لفظوں میں ناپائیداری بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی یا دنیا کی ناپائیداری کا مضمون سے مراد یہ ہے کہ شاعر شاعری میں دنیا کے فانی ہونے اور دنیا کے عارضی ہونے کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی میر کی شاعری میں بہت سے اشعار ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔
طنز طنز بھی میر کی شاعری کی اہم خصوصیت ہے. میر زمانے پر بھی طنز کرتے ہیں، میر محبوب پر بھی طنز کرتے ہیں، اور میر اپنی ذات پر بھی طنز کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ ان کے اشعار دیکھیں کہ ہوگا کسو دیوار کے سائے کے تلے میر، کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو، اور حال بد گفتنی نہیں میرا، تم نے پوچھا تو مہربانی کی. تشبیہات و استعارات، میر نے بہت خوبصورت تشبیہات اور استعارات کا استعمال کیا ہے. بہت موزوں تشبیہات اور استعارات ہمیں کلام میر میں ملتے ہیں. مثلا یہ شعر آپ دیکھیں کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں، ساری مستی شراب کی سی ہے. اور یہ شعر دیکھیں کہ بس اے میر مژگاں سے پونچھ آنسوؤں کو، تو کب تک یہ موتی پہ روتا رہے گا. تو یہ تھی میر تقی میر کی شاعری کی چند خصوصیات. اللہ حافظ.